محترم سامعین، دنیا کے اندر انسانوں کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی توحید کا اقرار ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف دنیا کے اندر اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کرے اور میری عبادت میں، میری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ میں نے جنات اور انسان کو صرف اسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دوسرے مقام پر فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کہ اے انسانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا فرمایا ہے، یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، تمہاری زندگی کا کوئی مشن نہیں، تمہاری زندگی کا کوئی گول نہیں، تم یہ سمجھ رکھے ہو کہ یوں ہی دنیا میں بیکار پیدا کیے گئے ہیں۔ جس طرح مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، جس طرح مشرکین یہ کہا کرتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، یہی عیش کرنا ہے اور یہی مر جانا ہے، آخرت کچھ نہیں، قبر کے سوالات کچھ نہیں۔ یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا۔ مسلمانوں کی زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک گول ہے، اور وہ مقصد کیا ہے میں نے سورہ ذاریات کی آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم دنیا کے اندر یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے ہیں، جو اعمال ہم دنیا میں کر رہے ہیں رب العالمین کے پاس اس کا حساب نہیں دینا ہے، اس کا جواب نہیں دینا ہے، تم یہ مت سمجھو، بلکہ جو اعمال تم دنیا کے اندر کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ استفہام انکاری ہے، گویا کہ استفہام انکاری ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کوئی مشن نہیں، کوئی گول نہیں ہے، بلکہ جو اعمال تم دنیا کے اندر کر رہے ہو ان تمام اعمال کے تعلق سے تمہیں اپنے رب کے سامنے جواب دہ قیامت کے دن ہونا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جو وہ اعمال دنیا کے اندر کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال کے تعلق سے پوچھے گا نہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے، جس طرح ایک شترے بے مہار ہوتا ہے، بے لگام جانور ہوتا ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، کیا انسان بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے؟ بل یؤمر و ینہا بلکہ انسانوں کو کچھ چیزوں کا حکم بھی دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع بھی کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان کے اندر چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں اور نہ جانے ان جیسے کتنے سارے سیارات ہیں، زمین کے اندر انسان ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، پہاڑ ہیں، سمندروں میں بسنے والے رہنے والے جانور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہو چکی ہیں، رب العالمین کے سامنے، اس کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا چکی ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ والطیر صافات ایک پرندہ ہوا میں اڑتا ہے اور اپنے بازوؤں کو پھیلائے وہ سر کو جھکایا ہوتا ہے، در حقیقت وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم انسان اپنا تجزیہ کرے، موجودہ دور میں انسان دیکھے کہ جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اپنی عبادت کے لیے، اپنی توحید کے لیے پیدا نہیں فرمایا، وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہو چکی ہے۔ لیکن جس انسان کو، جس انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، وہ انسان عبادات کے معاملے میں سب سے پچھلے صف میں کھڑا نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل فرمائے ہیں اس کی پیروی نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بے نیازی میں کوئی کمی آ جائے گی، تو یہ اس انسان کی سوچ غلط ہے یا وہ انسان غلط فہمی کا شکار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، کہ اے انسانوں تم سب کا سب مل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر دو، اور انسان ہی نہیں، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر دے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فإن اللہ لغنی حمید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے تعریف کے لائق ہے اور ہمیشہ سے بے نیاز ہے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کی شان میں کمی آ جائے گی، اس کو سوچنا چاہیے کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کافی نہیں تھے؟ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، اس کی تقدیس اور اس کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے گھر دیکھا، آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ بیت المعمور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اس گھر کے اندر ایک دن میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، ایک دن میں 70,000 فرشتے اس بیت المعمور میں نماز پڑھتے ہیں، اور جن فرشتوں نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیا، قیامت تک پھر ان فرشتوں کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ سوچئے کہ اگر عبادت کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں اضافہ ہوتا تو کیا یہ فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے کافی نہیں تھے؟ فرشتوں نے تو کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہی ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہی ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہی ہیں، اور فرشتے اللہ کے نافرمان بھی نہیں ہوتے، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے فرشتے وہی کام کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اتنا ہی نہیں، یہ سورج جو ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورج روزانہ ڈوبنے کے بعد جب مغرب ہوتی ہے، یہ سورج رب العالمین کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، یسجد ربہ، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے، یستأذن ربہ، کہ اللہ کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں پھر سے پورب کو جاؤں تاکہ صبح میں طلوع ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کو اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، پھر سورج طلوع ہونے کے لیے جاتا ہے۔ گویا جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا نہیں، اس دن سورج پورب سے طلوع نہ ہو کر کے وہ پشچم سے نکلے گا۔ ان چیزوں کا یہ حال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی تحمید بیان کرتی ہیں، اللہ کی تقدیس بیان اور پاکی بیان کرتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، قرآن کریم کی
ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہوں اور اس آیت کے اندر سجدہ ہے. جیسے ہی میں نے سجدہ کیا میرے بغل میں ایک درخت تھا, اس نے بھی میرے ساتھ ساتھ سجدہ کیا, اور صرف سجدہ ہی نہیں کیا بلکہ وہ سجدے میں یہ دعا کر رہا تھا, اللہم احطط عنی وزرا واکتب لی اجرا, اے اللہ کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے اجر کے اندر اضافہ عطا فرما. وہ درخت جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ جنت کے لیے پیدا فرمایا نہ جہنم کے لیے پیدا فرمایا, اور وہ درخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. آج اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھ لیں کہ ہم رب العالمین کی عبادت سے کتنا کوسوں دور ہیں. ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے رونا چاہیے. میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں, آپ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ تنہائیوں میں روتے کیوں نہیں؟ کیا آپ کے کانوں تک اذان کی آواز جاتی ہے؟ آپ اذان کی آواز کو سنتے ہیں لیکن پھر بھی آپ مسجد تک نہیں آتے. کیا آپ کو رب العالمین کا خوف نہیں آتا؟ کیا آپ کو اپنا مقصد یاد نہیں آتا؟ روئیے مسلمانوں تنہائی میں, اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے کہ اللہ آخر میرا جرم کیا ہے, میں نے کون سا گناہ کر لیا ہے کہ میں بستر پر سویا ہوتا ہوں, میرے کانوں سے اذان کی صلاۃ ٹکراتی ہے لیکن پھر بھی مجھے یہ توفیق نہیں ملتی کہ میں تیرے گھر کو جاؤں, تیرے گھر مسجد میں جاؤں اور تیرے سامنے جھک کر کے, تیرے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے اپنی بندگی کا اعتراف کر لوں. آخر میرا جرم کیا ہے؟ تو نے مجھے یہ توفیق کیوں نہیں دی اپنے در پر جھکنے کی؟ ایک مسلمان مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے, جماعت کھڑی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ کم سے کم 5 منٹ کے لیے آئے اور اپنے بندے ہونے کا رب کے سامنے اعتراف کر لے, رب کے سامنے جھک کر کے اس بات کا ثبوت دے دے کہ اللہ ہم تیرے احکام کے سامنے سرنگو ہو چکے ہیں, ہم تیرے حکم کے تابع دار ہیں. ایک درخت اللہ کے سامنے جھکتا ہے لیکن انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے کوسوں دور ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے روئے یا گڑ گڑائے, اللہ سے سوال کرے, تنہائیوں میں روئے اور پوچھے کہ اللہ میرا جرم کیا ہے, میں نے کون سا ایسا گناہ کر لیا ہے جس گناہ کے بدلے تو نے مجھے اپنے گھر سے دور کر دیا ہے, اپنے در سے دور کر دیا ہے. اور یہ چیزیں ہماری طرح نماز نہیں پڑھتی. جو میں سر بسجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہم رب کے سامنے جھکے ضرور ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن و دماغ کہیں اور کھویا ہوتا ہے, بزنس میں ہوتا ہے, تجارت میں ہوتا ہے. اسی لیے عبادتوں کا اثر ہماری زندگی کے اوپر دکھائی نہیں پڑتا. رمضان کی گزرے کتنا دن ہوا؟ بمشکل 2 مہینہ 2.5 مہینہ کہہ لے. رمضان کے اندر جو ہم نے عبادتیں کی تھی کیا اثر رہا ہماری عبادتوں کا ہماری زندگی پر؟ ہمارے روز کے شیڈیول میں کیا چینجنگ آئی ہے, کیا تبدیلی آئی ہے؟ آپ نے محسوس کیا ہے کبھی؟ اور یہ چیزیں صرف نماز ہی نہیں پڑھتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ لَهُ, کہ زمین کے اندر, آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو چیز کہا جائے, زمین کے اندر گھاس ہے, پیڑ ہے, پودے ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, خود انسان ہے, جنات ہے, آسمان کے اندر ستارے ہیں, سورج ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تحمید بیان کرتی ہیں. یہاں تک کہ رب العالمین نے فرمایا تسبح له السماوات السبع, کہ جتنی بھی چیزیں زمین و آسمان کے اندر ہیں وہ تمام چیزیں تو رب العالمین کی تحمید, اس کی تقدیس تو بیان کرتی ہی ہیں. بجلی, بارش کا زمانہ ہوتا ہے, آج بھی فجر کے بعد آپ دیکھے ہوں گے کتنی بجلی کڑک رہی تھی, بادل کتنا گرج رہا تھا. کہا کہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے, جب بدلی چھا جاتی ہے, جب بجلی جو کڑکتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, بجلی اپنے کڑک کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تقدیس بیان کرتی ہے. اتنا ہی نہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ,
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حال یہ تھا کہ کھانا انسان کھاتا تھا، جس کھانے کو، جس چاول کو، جس روٹی کو، جس دودھ کو انسان پیتا اور کھاتا ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کھانا انسان کھاتا تھا، اور وہ کھانا اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا تھا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس کھانے کو انسان کھاتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اس وقت جب وہ کھانا متقی کے پیٹ میں جاتا ہے، جب نمازی کے پیٹ میں جاتا ہے، جب پرہیزگار کے پیٹ میں جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین کے احکام کے پیروی کرنے والے کے پیٹ میں جاتا ہے، تو کھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تو ہر عیوب و نقائص سے پاک ہے، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں کہ تو نے مجھے ایک متقی کا لقمہ بنا دیا۔ اور جب وہی کھانا، وہی چاول، وہی روٹی، وہی دودھ کا گھونٹ جب وہ کسی فاسق و فاجر، کسی بے نمازی، کسی شرابی، کسی جواری، کسی حرام خور کے پیٹ میں جاتا ہے، تو وہ کھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، شاید میرے ہی اندر کوئی کمی رہی ہوگی کہ تو نے مجھے ایک فاسق و فاجر، ایک شرابی، ایک جواری کا لقمہ بنا دیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ انسان اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے کتنا قصور ہے۔ یہ تو رب العالمین کے تعلق سے باتیں تھیں، ان چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کم پیار نہ تھا، کم محبت نہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں جانتی ہیں انی رسول اللہ، کہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ چنانچہ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاعرف حجرا بمکہ، میں مکہ کے اندر ایک پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلم علی قبل البعثہ، جو پتھر مجھ پر یا مجھ کو سلام کیا کرتا تھا میرے نبی بنائے جانے سے پہلے۔ ایک پتھر جس کے پاس دل نہیں ہوتا، جس کے پاس دماغ نہیں ہوتا، اس پتھر کو یہ احساس تھا کہ یہ شخص آگے چل کر نبی بننے والا ہے، چنانچہ وہ اللہ کے نبی کو سلام کیا کرتا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے، رسول بنا دیے گئے، اور ہم لوگوں کو حکم دیا کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، آپ پر سلام بھیجیں، اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، صبح سے لے کر کے شام تک ہم نے کتنی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا ہے؟ کیا وہ پتھر ہم سے بہتر نہیں؟ جس پتھر کو یہ احساس تھا کہ یہ شخص آگے چل کر نبی بننے والا ہے، چنانچہ وہ پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ اور جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا درود بھیجنے کا، سلام بھیجنے کا، تو اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھے کہ دن صبح سے لے کر کے شام تک کتنی مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ یہ پتھر ہم سے بہتر نہیں؟ اتنا ہی نہیں، مزید دیکھیں، واقعہ مشہور ہے، مسجد نبوی کے اندر کھجور کا ایک تنا تھا، جس تنے سے ٹیک لگا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی میرے پاس ایک بڑھئی ہے، بڑھئی کہتے ہیں لوہار کو بڑھئی کہتے ہیں۔ کہا کہ میرے پاس ایک بڑھئی ہے، آپ اجازت دیں، آپ کہیں تو آپ کے لیے لکڑی کا ایک ممبر بنوا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے۔ اس تنے کو، جس تنے کے اوپر اللہ کے نبی ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، احساس ہوا کہ اللہ کے نبی آج کے بعد میرے اوپر ٹیک لگا کر کے خطبہ نہیں دیں گے، چنانچہ وہ کھجور کا تنا بچوں کے طریقے سے بلک بلک کر کے رونے لگا، اس وجہ سے کہ آج کے بعد نبی سے جدائی ہو جائے گی، آج کے بعد نبی کا جسم میرے حصے سے نہیں لگیں گے۔ یہ سوچ کر کے کھجور کا تنا اتنا روتے ہیں کہ اللہ کے نبی ممبر سے اتر کر کے اس کھجور کے تنے کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کے بعد وہ کھجور کا تنا خاموش ہوتا ہے۔ کیا وہ کھجور کا تنا ہم سے بہتر نہیں؟
آج ہم اپنا تجزیہ کریں کہ صبح سے لے کر کے شام تک نہ جانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ تنا ہم سے بہتر نہیں۔ جس تنے کو یہ احساس ہوا کہ آج کے بعد نبی سے جدائی ہو جائے گی، آج کے بعد نبی کا ساتھ نہیں ملے گا، چنانچہ وہ تنا بچوں کے طریقے سے بلک بلک کر کے رونے لگا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے، کیا ہم نے کبھی صبح سے لے کر کے شام تک جو وقت گزارتے ہیں یا جو وقت ہم کسی بھی چیز میں صرف کرتے ہیں، کیا جب رات کے وقت بستر پر جاتے ہیں کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج صبح سے لے کر کے شام تک ہم نے کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نافرمانی کی ہے، کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے خلاف ورزی کی ہے؟ کیا وہ تنا ہم سے بہتر نہیں؟ جس تنے کو یہ احساس تھا کہ آج کے بعد نبی سے جدائی ہو جائے گی، وہ تنا نبی کی جدائی کے غم میں بلک بلک کر کے رونے لگا، وہی بچوں کے طریقے سے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آیا کرتے تھے مکے میں، اور میرے گھر کے باہر ایک جانور بندہ ہوتا تھا، حمار، گدھا، نہایت ہی بدماش، کسی کے قابو میں آتا ہی نہیں تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اقبل و ادبر، ہمیشہ وہ جانور آگے پیچھے کرتا تھا، اتنا اچھل کود کرتا تھا کہ کسی کے قابو اور کسی کے بس میں آتا ہی نہیں تھا، اچھل کود کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی اس جانور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا احساس ہوتا، سکت، خاموش ہو جاتا، اس ڈر سے، کراہیتاً ان یؤذیہ، اس خوف سے، اس ڈر سے کہ میرے اچھل کود کرنے سے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے، چنانچہ وہ جانور بدماشی کرنا چھوڑ دیتا، خاموش کھڑا ہو جاتا تھا۔ آج جب ہمارے پاس نبی کی حدیث آتی ہے تو کاش کہ ہم بھی یہ سوچ کر کے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ سوچ کر کہ نبی کی دل کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ٹھیس نہ پہنچے، یہ سوچ کر کاش کہ ہم بھی نبی کی حدیث کو مان لیتے کہ وہ جانور ہم سے بہتر نہیں۔ جس جانور کو یہ احساس تھا کہ میرے اچھل کود کرنے سے کہیں نبی کو تکلیف ہو جائے گی، چنانچہ وہ جانور اچھل کود کرنا بند کر دیتا تھا۔ آج ہمارے پاس نبی کی حدیث آتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہوتی ہے، اکثر علماء نے، محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس حدیث کو ماننے سے دور ہوتے ہیں، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ ضعیف روایت ہے، جبکہ وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہماری خواہش کے مخالف ہوتی ہے وہ حدیث، تو اس حدیث کو ہم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اس حدیث کو فلاں عالم نے نہیں مانا ہے، اس حدیث کو فلاں امام نے نہیں مانا ہے، کیا وہ جانور ہم سے بہتر نہیں؟ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے بنی آدم کو، ہم نے انسان کو دنیا کے اندر بادشاہت دیا، عزت دیا، مقام دیا، مرتبہ دیا، لیکن پھر بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے کوسوں دور ہے، پھر بھی انسان اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے انسانوں کی نافرمانیوں کے باوجود انسانوں نے اپنی دعاؤں کے اندر جس چیز کو مانگا ہم نے ہر وہ چیز عطا کی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو چیزیں انسان مانگتا ہے وہ تمام چیزیں ہم انسان کو عطا کرتے ہیں، پھر بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی قدر نہیں کرتا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح اللہ کا حق ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو مال دیتا ہے، مال و دولت سے نوازتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرے۔ انسان جب مال مل جاتا ہے، مال کو دیکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ،
اس مال کو، جس مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو پھر بھی وہ فسق و فجور کی باتوں میں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتا رہے، وہ معصیت اور برائی کا کام کرتا رہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے اوپر رحم و کرم کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسانوں ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اگر شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اپنے جسم کے اندر، اپنے باڈی کے اندر غور کر لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، اگر تم اپنے جسم کے اندر غور کر لو گے تو رب العالمین کی کبریائی کا، اس کی خدائی کا خود اعتراف کر لو گے۔ سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا اپنے جسم کے اندر، اپنے آپ کے اندر غور نہیں کرتے کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، اے انسانوں تم آسمان کیا پوری دنیا کو فتح کر لو، تم چاند کو فتح کر لو، تکبر کا جھنڈا پہاڑوں پہ گاڑ دو، لیکن یاد رکھو انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے اس وقت تک جب تک وہ اللہ رب العالمین کی کبریائی کا، اللہ رب العالمین کی خدائی کا اعتراف نہیں کر لیتا ہے۔ محترم سامعین، یہ چند باتیں رب العالمین کی عظمت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے تعلق